السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو حیدر حسن فیملی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور آپ بھی۔ ہم زیارت قلندر میں ہی ہیں، اور آج ہم آئے ہوئے ہیں نادر علی شاہ بادشاہ کے دربار پہ اور ان کے محل پہ۔ تو انشاءاللہ آج کی پوری زیارت آپ لوگوں کو کرواؤں گا نادر علی شاہ کے محل کی، اور بالخصوص ان کو کہا جاتا ہے نادر بادشاہ، جو کہ اپنے وقت کے نادر بادشاہ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے خادمین ہیں تو ان کے بھی مزارات یہاں پہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سبوں کی زیارت آپ کو کروائیں گے، اور اس وقت ہم سیون میں ہی موجود ہیں، اور یہ ڈے 2 بلاگ ہے، اور انشاءاللہ آج کے بلاگ میں ہم پورا کمپلیٹ نادر بادشاہ کا محل دکھائیں گے، اور نادر بادشاہ جہاں پہ آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ بھی دکھائیں گے، اور ساتھ میں جتنے بھی خادمین ہیں ان سب کے قبر مبارک کی بھی زیارت ہم کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا اپنا بلاگ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا ہی خوش نصیب ہوں، ایک بادشاہ کے محل کے باہر کھڑا ہوا ہوں، مگر باہر نہیں اندر بھی چلتے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ اندر کی آپ لوگوں کو کمپلیٹ محل کی زیارت کروائیں گے۔ اور یہ وہی نادر بادشاہ ہے جس کی سلطنت یعنی کہ اپنے دور سلطنت سے لے کے اب تک سلطنت چل رہی ہے، جس میں یہاں کے جو ایک مخصوص ہے یعنی کہ 3 ٹائم کھانا کھلانا، بڑی ہمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہوا ہے، اتنا نوازا ہے کہ سیون میں جتنے بھی مقامی لوگ ہیں، اور یعنی کہ پورے اطراف میں جتنے بھی گھرانہ ہیں، اطراف کے گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اب تک یہاں پہ 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، یعنی کہ ماشاءاللہ بہت عظیم بات ہے، بہت ہی عظیم بات ہے۔ اور یہ قلندر بادشاہ کے خادمین جتنے رہ چکے ہیں اس دور سے لے کے اب تک، یہ سارے ان کے مزارات یہاں موجود ہیں اس محل میں، نادر علی شاہ کے محل میں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دنیا والوں اسی لیے کہتے ہیں دیکھ لو عشق اس کو کہتے ہیں کہ عشق کی خاطر اپنی پوری زندگی بسر کر دینا، اپنے پیر کی خدمت کرنا، اور اس کے بعد اپنی زندگی اللہ کی راہ میں لگا دینا، اس کو کہتے ہیں جب جا کے مقام ملتا ہے کوئی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں جہاں نادر بادشاہ آرام فرما رہے ہیں اس جگہ پہ، اور وہاں کی آپ کو زیارت کرواؤں گا انشاءاللہ۔ اور یہ وہی نادر بادشاہ ہیں جنہوں نے اپنا عراق میں امام حسین کی دربار کو تعمیر کیا، اور قلندر بادشاہ کی دربار کو تعمیر کیا، اور روایت کے حساب سے کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھی تعمیرات کا کام خود اپنے ہاتھوں سے پیش کیا، یعنی کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جو سیڑھیاں ہیں، زینہ ہیں، جو پرانی زینہ تھی اب تو چینج ہو چکی ہے، کافی ڈیولپ ہو چکا ہے، تو وہ خود اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا ہے نادر بادشاہ نے، اور ان کے گنبد کا کام کیا اور دربار کا قائم کیا۔ بہت یعنی کہ جس کو کہیں گے نا کہ بہت ہی عظمت کا کام ہے۔ اور ایسی ہی کربلا میں بھی، اور امام حسین کے روضے کو بھی جو سائڈ و اطراف کو بڑا کیا گیا تھا، تو اس میں بھی نادر بادشاہ نے پیش ادا کیا وہ کام۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں نادر بادشاہ آرام گاہ ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان کے ساتھ ہی ساتھ نادر بادشاہ کے بعد نسل جو ان کی چلتی گئی، وہ انہی کاموں میں اب تک گزر رہی ان کی، اور کیا تو بولتے ہیں یہی خدمات پیش کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور جیسا کہ نادر بادشاہ کی جو نسل ہے اب تک چل رہی ہے، اور اس نسل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسی دعا ہے کہ جو ان کو حاضر ولی بھی کہتے ہیں، اور بالخصوص یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وہ ملاقات بھی کرتے ہیں، مگر ویڈیو شوٹ میں نہیں کر پاتا ہوں، نہیں کر سکوں گا۔ اور حقیقت مانو تو اللہ کی ولیوں سے جا کے ملنے میں جو مزہ ہے وہ ویڈیو دیکھنے میں مزہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے مصروفیات والی زندگی میں سے تھوڑا سا ٹائم نکالیں، اور میں یہی آپ سبوں سے التجا کروں گا حیدر حسن فیملی سے کہ آئیں، اللہ کے ولی جو گزر گئے مگر گزرنے کے بعد بھی ان کا نام اب تک موجود ہے، تو کیوں موجود ہے، جا کے تھوڑا فیضیاب ہوں، اور اپنے تھوڑی سی مصروفیات سے تھوڑی سی ٹائم نکالیں، اور ان ساری جگہوں کی زیارت لازمی کیا کریں، کیونکہ یہ بھی ایک جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں لفظ زیادہ نہیں کر سک رہا، مگر اپنی زندگی میں یہ مصروفیات تھوڑی سی لائیں،
خود آپ کو ایک دلی سکون ملے گا. جو کہتے ہیں نا مجھے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بھی قلبی سکون، دلی سکون کے لیے، دماغی سکون کے لیے، تو قلبی اور دماغی سکون کے لیے یہ جگہیں ہیں، جائیں آپ. اتنا سکون ہے ماشاء اللہ سے، اتنا سکون ہے یہاں پہ کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا. اور جیسا کہ میں اپنے ولاگ میں آپ لوگوں کو تھوڑی تھوڑی تفسیر کے ساتھ، یعنی کہ روایت کے حساب سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں. اور اگر آپ لوگوں کو صحیح زیارت کرنی ہے تو ان لوگوں کے پہ مطالعات کریں، ان کے بارے میں، تب جا کے آپ کو محبت بڑھے گی. جب تک انسان خود کسی چیز پہ تعلیم نہیں کرتا تب تک محبت نہیں بڑھتی. یہ حقیقت ہے. حقیقت ہے جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ لوگوں کو ان لوگوں سے محبت ہوگی کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں ایسی کیسی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دے دیا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ہم باہر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. باقی زیارت بھی اب آپ لوگوں کو کروانی ہے. اور مگر یہاں نادر بادشاہ کے محل سے نکلنے سے پہلے یہاں کی جو لنگر ہے وہ کھا کے جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گا. لنگر مخصوص سا ہے مگر اتنا لذت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آئیے ہم چلتے ہیں. وہ سامنے اپنا دسترخوان لگا ہوا ہے. ہم اندر دسترخوان یہ سامنے والی جگہ پہ لنگر خانے میں جا کے لنگر کرتے ہیں. اور آپ لوگ بھی پرکیف منظر کو اپنی آنکھوں میں بسا لیجئے تاکہ جب آپ لوگ آئیں تو اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے کہ کہاں پہ قلندر بادشاہ آرام فرما رہے ہیں، کہاں پہ نادر بادشاہ آرام فرما رہے ہیں. کیا ہی کہنے. ان ساری جگہوں کے نا آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا. جتنا بھی کہہ لوں میں بیان نہیں کر سکتا. بہت ہی خوبصورت محل ہے ماشاء اللہ سے، بہت ہی خوبصورت ہے. آئیے لنگر کرتے ہیں ہم. لنگر کے بعد ماشاءاللہ سے پیٹ بھر کے کھایا میں تو، اور حقیقت میں بہت لذت تھی. دال روٹی ہی صحیح مگر بٹی کی روٹی بہت فیمس، مجھے بہت پسند آتی ہیں یہاں پہ. اور یہ ہمارے گھر کے سارے شہزادہ اور شہزادی ہیں جو کہ حیدر حسن فیملی ٹریولنگ کے دوران ان سبوں کو آپ لوگ لازمی دیکھتے ہوں گے. تو یہ عبداللہ صاحب ہیں، یہ شیان ہیں، یہ علینا اور حورین. ماشاءاللہ سے ان لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے. سب ایک ساتھ جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے. اور یہ اب ہم باہر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو قلندر کے اسی ولاگ میں ساری زیارت کروانی ہے. جو لال باغ بھی ہے اور باقی جگہیں بھی ہیں، مجھ والی جگہ بھی ہے، نہر والی جگہ بھی ہے، اور اپنا جہاں پہ کنواں ہے قلندر بادشاہ کا وہ جگہ بھی ہے، چلہ کا بھی ہے. مگر اس سے پہلے ہم نے اپنی گاڑی پارک کر دی اور اب ہم سفر کریں گے کیونکہ راستے اوپر نیچے ہیں یہاں پہ. تو آپ اپنی گاڑی میں زیادہ ٹریولنگ نہیں کر سکتے، تو زیادہ بیسٹ پریفیئر رہتا ہے کہ آپ یہاں پہ چنچی رکشہ کر لیں. یہ ساری حیدر حسن فیملی چنچی رکشے میں بیٹھ چکے ہیں، چنچنگ میں. اور یہ آپ سندھ کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، یہ دریائے سندھ ہے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے. آپ جب اپنے ملک، اپنے کراچی شہر سے نکلیں گے نا اور سندھ سائڈ پہ جائیں گے، پنجاب سائڈ پہ جائیں گے تو بہت ہی اچھا ویو ملتا ہے آپ کو کہ دل خوش ہو جاتا ہے. اور بہت اچھا مناظر ہے کیونکہ اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم. اور یہ ہم لال باغ والی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں. اور یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ روایت کے حساب سے قلندر بادشاہ اس جگہ پہ آرام فرماتے تھے، یہاں پہ آ کے تھوڑا وقت گزارتے تھے. اور یہ جو آپ کو ایک لکڑی ٹائپ کا دکھ رہا ہوگا، یہ قلندر بادشاہ کی مسواک ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ، جو کہ اب تک بڑا ہو رہا ہے. اور کیا ہی بات ہے، قلندر کی بات ہی کچھ ایسی ہے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ.
آپ لوگوں نے مسواک والی جگہ تو دیکھی، اب ہم چلتے ہیں آگے زیارت پہ، اور باقی جگہیں بھی آپ لوگوں کو زیارت کرواتے ہیں حیدر حسن فیملی کو۔ ماشاءاللہ سے میں حقیقت بتاؤں، مجھے یہ لال باغ بہت پسند آتا ہے، کیونکہ پرسکون ماحول ہے یہاں پہ، اور ہر طرف ہریالی، ہر طرف ہریالی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بورڈ لگا ہوا ہے، مقام قبولیت دعا ہے یہ مسواک کی جگہ۔ ابھی جو زیارت کروایا ہم لوگوں نے حیدر حسن فیملی نے، وہ مسواک والی جگہ تھی، قلندر بادشاہ کی مسواک والی جگہ ہے وہ۔ اور اب ہم جائیں گے تندور والی جگہ پہ، انشاءاللہ وہاں کی بھی زیارت کروائیں گے آپ لوگوں کو۔ اور ہم ابھی چل رہے ہیں تندور والی جگہ پہ، جہاں پہ قلندر بادشاہ نے لوگوں کو لنگر کروایا تھا، وہ بھی جگہ، اور جو چکی ہے وہ بھی دکھائیں گے آپ کو۔ یہ نیچے بابا سرکار کا مچ، ادھر 1.25 کلو کی روٹی بنائی تو 1.25 لاکھ ولیوں نے کھایا ہے، روزہ کھولا ہے روٹی۔ اچھا دونوں وہیں رہ گئی تھی۔ ایسے نہیں بتا رہا ہے، ایسے ویڈیو لائے کیسے بتا رہا تھا، ویڈیو لائے بول لینا اچھے ملازم ہیں۔ یہ سرکار کی چلا گیا۔ ابھی آپ لوگوں کو زیارت کروایا مجھ والے جگہ کی، اور جہاں قلندر بادشاہ کا مسواک والی جگہ جو ہے وہ بھی جگہ زیارت کروایا آپ لوگوں کو، مجھ والی جگہ جہاں پہ قلندر بادشاہ نے 1.25 کلو آٹا سے 1.25 لاکھ جو روٹی بنا کے لنگر کرایا تھا، وہ بھی جگہ دکھایا۔ اور جو لال باغ کے اندر چلہ کا ہے قلندر بادشاہ کا، وہ بھی زیارت کروایا آپ لوگوں کو۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی چوتھی زیارت کی طرف، جو چشمے والی جگہ ہے قلندر بادشاہ کی، تو انشاءاللہ وہاں چلتے ہیں اور وہاں کی زیارت کرواتے ہیں آپ لوگوں کو۔ اب ہم نکل رہے ہیں لال باغ سے، اور یہ جو بھی دکھایا آپ لوگوں کو، یہ کمپلیٹ لال باغ ہے، اور یہ قلندر بادشاہ کے نام سے مشہور ہے۔ قلندر بادشاہ یہاں پہ آئے ہیں اور قیام فرمایا ہے، جب سیون شریف میں تشریف لے کے آئے تھے تو آپ نے یہاں پہ بھی قیام فرمایا تھا، اور آپ کا چلہ گاہ بھی یہاں پہ ہے۔ اور اب ہم چوتھی زیارت پہ چلتے ہیں اپنے۔
देखो इबादत की जगह जाओ सामने ज़ियारत करो वाला। बाकी ज़ियारत के बाद अब हम आ गए हैं, ये कुआं है, ये कलंदर बादशाह ने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद खोदा था और अभी तक ये कुआं चल रहा है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इससे पानी अभी भी निकल रहा है और इसी कुएं के साथ आपका चिल्ला गाह भी बना हुआ है, जहाँ पे कहा जाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी थी और दुआ यहाँ पे ये किया था कि या रब्बुल आलमीन इस जगह से पानी कभी ख़त्म ना हो। और माशाल्लाह से उस दुआ के बाद अब तक इस कुएं में पानी है। कई सौ साल गुज़रने के बाद भी इस कुएं में पानी है। और मज़े की बात आप लोगों को ये बताऊं कि अल्लाह ताला बिल्कुल हकीकत है। ये जो आप दरख्त देख रहे हैं ये कई सौ साल पुराना है और इस दरख्त के पत्ते पे अल्लाह लिखा हुआ है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। एक पत्ते पे अल्लाह लिखा होता है, एक पत्ते पे मोहम्मद लिखा होता है। बहरहाल नाम की बेअदबी ना हो तो ना मैंने इसमें वो किया कि एक पत्ता तोड़ के देखूं मैं, बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं किया। बहरहाल बिल्कुल किसी भी चीज़ को गलत नहीं कह सकते, गलत नहीं कह सकते हकीकत में। अब हमने आपको कुआं गाह भी और चिल्ला गाह भी ज़ियारत के बाद अब हम चलते हैं नहर वाली जगह पे, जहाँ पे कलंदर बादशाह जब गुस्ल फरमाते थे तो उनके आपके बाल से जो पानी के कतरे होते हैं ना, जब वो कतरे गिरते थे तो मोतियाँ बन जाती थी। तो उसके बाद से अब तक इस जगह पे यानी कि कई सौ साल गुज़र गया है। और ये देख रहे होंगे कि अब मैं खेड़ी पहना हुआ हूँ और मेरे पैर पे छाला पड़ गया है, क्योंकि उसकी वजूहत ये कि हम अपनी गाड़ी में नहीं, हम चल रहे हैं आज चिंची रिक्शे में। हम सफ़र कलंदर जो ज़ियारत कर रहे हैं वो चिंची रिक्शे में कर रहे हैं। और ये वो मकाम है, ये हमारे घर के नन्हे शहज़ादे और शहज़ादियाँ खड़े हैं ये लोग, और ये वही मकाम है। ये सामने नहर यहाँ से गुज़र रहा है और उस वक्त ये कहा जाता है कि बहुत आगे तक पानी था नहर का। और ये वो जगह है जहाँ पे कलंदर बादशाह जब गुस्ल फरमा के यहाँ पे आराम फरमाते थे तो आपके बाल से पानी गिरता था और वो पानी मोतियों में तब्दील हो गया है और अब तक यहाँ से ये मोतियाँ निकलती हैं। और ये हकीकत है, ये कोई वो नहीं है कि जब मैं वीडियो बना रहा था उस वक्त तो ये भाई निकाल के दे रहे मुझे, मगर उसके बाद मैंने थोड़ी कोशिश की और मैंने भी निकाल लिया 5-6 मोती से ज़ायद माशाल्लाह सुभान अल्लाह हकीकत में। और इनको जब आप साफ़ करो ऊपर से मट्टी तो ये गोल्ड की शक्ल में आ जाते हैं तो मोती ही है, मगर इनका कलर बिल्कुल गोल्डन होता है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये वलियों के करामत हैं हकीकत में माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नहर की ज़ियारत के बाद, आपकी चिल्ला गाह की ज़ियारत के बाद, कुएं की ज़ियारत के बाद ये आप देख रहे होंगे ये दरियाए सिंध है। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा मगर ये दरियाए सिंध है जो गुज़र रहा है, हम उसके ऊपर से गुज़र रहे हैं। और अब हम आगे चलते हैं कलंदर बादशाह से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो ये वहाँ पे एक मज़ार और है। और ये नादिर बादशाह के बाद ये बादशाह थे, इनको लक्की शाह सरदार के नाम से जाना जाता है। और जब आप सेवन वाले रास्ते में होते हैं तो सेवन के रास्ते से दूर से आपको यानी कि रोड से ही आपको दिखने लग जाता है ये इनका गुंबद। और माशाल्लाह से इनके भी करामात हैं लक्की शाह सरदार के। और इनके यहाँ पे साहबजादे भी के भी कब्र मौजूद हैं और उनकी ख़ुद की है, उनकी ज़ौजा की भी हैं, उनकी बेटियों की भी हैं, यानी कि कंप्लीट उनका जो घराना है एक सैयदी घराना वो यहाँ पे मौजूद है। और ये आप जब सेवन से निकलते हैं तो मिनिमम आधे घंटे की ड्राइव पे आपको ये लक्की शाह सरदार पे आप पहुंच जाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत मज़ार बना हुआ है और ये भी अपने वक्त के मोतबर और इबादत गुज़ार और अपने दौर के बादशाह थे माशाल्लाह से। अंदर की ज़ियारत आप लोगों को करवाता हूँ मैं।
اچھا آپ لوگ جو پورا دربار دیکھنے کے بعد یہ جگہ دیکھ رہے ہوں گے تو کہا یہی جاتا ہے کہ لکی شاہ مروت جو آپ کا آرام گاہ اسی جگہ پہ تھا اور یہی محل تھا. یہ کمپلیٹ پورا ایک محل ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور کافی طویل رقبے پہ بنا ہوا ہے یہ محل. اور اطراف میں اس کے پورے اب یعنی کہ اس جگہ پہ اطراف میں سارے لوگوں کی جو بزرگان دین پردہ فرما چکے ہیں ان کے قبر مبارک ہیں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے گنبد، مگر دھوپ کی روشنی بہت زیادہ ہے، اب دکھے گا آپ کو یہ گنبد. اور میرے الٹے ہاتھ کی طرف آپ کی جتنی زوجہ ہیں ان کے قبر مبارک ہیں. وہاں پہ مردوں کا جانا منع ہے، ان لوگوں کی وصیت ہے کہ یہاں پہ مردوں کا آنا منع ہے. تو اسی لیے میں ویڈیو ریکارڈڈ کر رہا ہوں، مگر میں نہیں کروں گا، ہمارے گھر کی ایک شہزادی ہیں وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے لے کے آ رہی ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے زوجاؤں کی قبر مبارک ہیں یہاں پہ. ہر جگہ کی طرح یہاں پہ بھی بہت پرسکون ماحول ہے اور ایک سکون ہے. حقیقت میں ایسی جگہوں پہ سکون بہت ہوتا ہے، ایک مدہوشی طاری ہوتی ہے انسان کے اوپر. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے آگے کی جانب انشاءاللہ. اور یہ اب آن دی وے ہم دوبارہ دیکھ رہے ہوں گے. ماشاءاللہ سے سندھ میں جو بھی کہہ لو نا، سندھ بہت خوبصورت ہے. اور ہم وہاں سے نکلے تھے لکی شاہ سردار سے. اب یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ الٹی بستی، میرے سیدھے ہاتھ کی طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ الٹی بستی ہے اور اس جگہ کو پورا سیل کر دیا گیا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا. تو نہ میں جاؤں گا، مگر میں آپ لوگوں کو دور سے دکھا دیتا ہوں. میں مگر نہیں جاؤں گا اس جگہ پہ، کیونکہ میرا ایک اپنا ماننا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہوا ہو تو ہم وہاں کیوں جائیں. حقیقت میں آپ نے سعودیہ والے بلاگ میں بھی دیکھا ہوگا، جہاں جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب والی جگہ جو ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اس جگہ پہ میں نے ریکارڈڈ نہیں کیا. مگر ہم آپ کو لے کے چلیں گے بودلہ بہار پہ. یعنی کہ امام علی کی محبت میں جیسے میثم تمار نے اپنی جان دی، شہادت نوش فرمائی، ویسی ہی قلندر بادشاہ کی محبت میں بودلہ بہار نے اپنی جان پیش کی، اپنی شہادت دی. ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت دربار شریف آپ کا بنا ہوا ہے بودلہ بہار کا. اور یہ تو میں یعنی کہ گاڑی میں یہاں پہ آیا ہوں، مگر آپ قلندر بادشاہ سے ایک راستہ سیدھا اسٹریٹ آ رہا ہے. آپ جب بیک سائڈ پہ آئیں گے نا تو یہ بودلہ بہار کا مزار شریف بنا ہوا ہے. اور کہتے ہیں یہ ہیں کہ روایت کے حساب سے جب قلندر پہ جانا ہو اور قلندر پہ آپ نے حاضری دینی ہو تو ساتھ میں بودلہ بہار کے مزار پر بھی جائیں، کیونکہ یہ وہ عاشق ہیں جنہوں نے محبت میں اپنی جان پیش کی. اور روایت کے حساب سے قلندر بادشاہ سے پہلے بودلہ بہار کو یہاں پہ دین پھیلانے کے لیے بھیجا گیا تھا، جو کہ یہاں کے جو کہیں گے کہ جو بادشاہ تھا وہ نامردود تھا، یہی کہیں گے کہ انہوں نے آپ کی جان لے لی تھی. اس کے بعد جب قلندر بادشاہ کو پتہ چلا تو قلندر بادشاہ سندھ میں اس جگہ پہ تشریف لے کے آئے تھے. اور یہاں سے آپ نے قلندر بادشاہ نے اپنی دینی تعلیم کے بعد جو دین پھیلانے کا کام تھا وہ اسٹارٹ کیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اپنی دینی تعلیم کے بعد قلندر بادشاہ نے دین کے کاموں میں لگ گئے تھے، اور کبھی بھی ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی کام انجام نہ دیا ہو دین کے خاطر، اور اصلاح کرتے رہیں لوگوں کو. ماشاءاللہ یہ بودلہ بہار کا تربت ہے. ماشاءاللہ بہت ہی حسین گنبد بھی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ لوگ زیارت کریں تو درود و سلام لازمی پیش کریں اور اپنے طرف سے سلام پیش کریں. اور کوشش ہو تو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، ہر دفعہ کہتا ہوں، تھوڑا سا وقت نکالیں اور اپنے ولیوں کے پاس لازمی جائیں اور جا کے وہاں پہ اپنا وقت پیش کریں کہ حقیقت میں آپ کو سکون ملے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
بودلہ بہار کی زیارت کے بعد اب آپ لوگوں کو میں لے کے چلتا ہوں یہاں پہ ساتھ ہی میں بنا ہوا ہے اور ننّا علی اصغر کی شبی مبارک کے جھولے کی اور اس جگہ پہ، اور لوگوں کا کہنا بھی یہ ہے، یعنی کہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کربلا سے آیا ہے، کربا محلہ سے آیا ہے، اور یہ ننّا علی اصغر کے جو میدان کربلا میں جنہوں نے شہادت نوش فرمائی، سب سے ننّا سپاہی تھا علی اصغر، تو ان کے یہاں پہ جھولا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بیک سائڈ ایریا ہے بودلہ بہار کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم چلتے ہیں اپنے جانب، یعنی کہ اس جگہ کی زیارت کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور یہ آپ لوگوں کو دکھا دوں عباس علمدار کا علم ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری سلام پیش کریں قلندر بادشاہ پہ، اور آج کی زیارت یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ہوپ فلی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا سفر قلندر، سفر عشق 2025، اور ان قریب ہی آپ کا عرس مبارک ہے، میں بھی 3 سے 4 دن کے بعد تیاریاں چل رہی ہیں، اور بالخصوص یہاں پہ آخری سلام پیش کرنے آیا ہوں اس سال کا میں، اور آپ لوگوں کو اور اپنے لیے بھی سبوں کے لیے دعا کیا ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آخری سلام پیش کریں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ لوگوں کو دکھا دوں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بھٹو کے دور میں سونا چڑھا ہے قلندر پہ، تو یہ وہ والا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ بھی آگے سے بھی میں فوکس کر کے دکھاؤں آپ لوگوں کو، تو یہ وہ دروازہ ہے جو بھٹو صاحب نے قلندر بادشاہ کی جب دربار کو تعمیر کروایا تھا تو یہاں پہ نفس کروایا تھا، اور یہ سونے کا دروازہ ہے، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا دور ہو کے دکھاؤں گا، یہاں پہ جو گنبد ہے آپ کو گولڈ گنبد دکھتا ہوگا، تو وہ بھی سونے کا ہی ہے۔ تو حیدر حسن فیملی کو بتاتا چلوں، یہ گیٹ سونے کا گیٹ ہے، اور یہ دور حکومت بھٹو صاحب کے دور حکومت میں یہ لگایا گیا تھا، نفس کیا گیا تھا، اور اسی دور میں آپ کو میں ابھی دکھاتا چلوں گا تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو فوکس دکھاتا ہوں۔ تو یہ ماشاءاللہ سے قلندر بادشاہ کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ گنبد ہے جو کہ سونے کے پانی سے تعمیر کردہ ہے، اور یہ بھٹو کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا، تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا، اور تھوڑے دور سے بھی ویو آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ عباس کا علم ہے، اور یہ علم وہی عباس کا ہے جس کے سامنے 70,000 لشکر بھی کھڑے ہوتے تھے تو آنکھیں نیچے کر لیتی تھی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ علمدار عباس کے صدقے ہم لوگ سبوں کو کامیاب کریں انشاءاللہ۔ اور یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قلندر بادشاہ کا جو گنبد ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جلد سے جلد زیارت قریب نصیب فرمائے، آمین۔ دن کے روشنی میں اس گنبد کو دیکھیں گے تو الگ ہی ایک نیچرل ویو ملے گا، جو کہ میں یہ کیفیت نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد آپ لوگوں کو بھی یہاں پہ لے کے آئے اور قلندر کی زیارت کروائے۔ عشق قلندر کا سفر بہت خوبصورت ہے، اور جب آپ آئیں گے عشق قلندر میں، یہ وہی قلندری ہے جس قلندری حاصل کرنے کے لیے قلندر بادشاہ نے امام علی کی خوشبو چاہی تھی، تو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہوپ فلی آپ لوگوں کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ عشق قلندر کا سفر ہمارا اسٹارٹ تھا، جو کہ پوری زیارت کروائی ہم لوگوں نے، کہ چلاغا پہ بھی گئے، مغ والی جگہ پہ بھی گئے، لال باغ بھی گئے ہم، تو انشاءاللہ ہوپ فلی آپ لوگوں کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور جانے سے پہلے بیل آئیکن بٹن ہوتا ہے تو اس کو پریس کریے گا لازمی، تاکہ جو حیدر حسن فیملی کے ریئل اپڈیٹس ہوں تو وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سفر میں ملاقات ہوگی، اور بہت جلد ایک جو سفر ہے ہمارا عشق سفر، عشق قلندر کمپلیٹ کروایا، مگر ابھی بھی ہمارے جو 2.5 قلندر میں سے 1 قلندر ہوئے کمپلیٹ، 1.5 قلندر اور باقی ہے۔ انشاءاللہ ہوپ فلی حیدر حسن فیملی وہاں کی بھی زیارت آپ لوگوں کو کروائے گی، اور اس کے بعد ان قریب ایک خوشخبری ہے، عشق سفر اسٹارٹ کریں گے۔ عشق قلندر ابھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ عشق سفر جو ایک ہے وہ بھی اسٹارٹ کریں گے، اور بہت جلد آپ لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔